صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ ليعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیں گے اس قوم کو جس قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور اسی طرح اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے وہم یستغفرون جو استغفار کرنے والے ہو۔ اس آیت کی اندر جو ہے اللہ نے عذاب سے بچنے کی دو قلعے بتایا، اور ایسے قرآن اور حدیث کی نچوڑ میں عذاب الہیہ سے بچنے کے لیے 6 قلعے جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ ان 6 قلعوں میں سے 2 قلعے اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو اللہ عذاب نہیں دیں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد جس قوم میں آپ ہوں گے۔ اور اس کا مثال بالکل واضح ہے، ابو جہل اور مشرکین مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے تو وہ جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے یہ دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا، یا اللہ اگر یہ محمد برحق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر لے۔ حالانکہ نبی برحق تھے اور پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، اس کا وجہ یہ اللہ نے بتایا، حالانکہ بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور یہ دعا مانگی کہ اگر محمد برحق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی باران اور بارش ہو جائے، اللہ نے بارش نہیں کی۔ وجہ یہ تھا انت فیہم، اے محمد جس قوم میں آپ ہوں گے اس قوم کو اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ اور دوسرا، جو قوم استغفار کرنے والی ہو، اور استغفار کی قرآن کے اندر 5-6 فوائد، بڑے بڑے فوائد بتائے اور حدیث کے اندر بے شمار فائدے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے معصوم تھے، تمام انبیاء کرام معصوم تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معصومیت کے باوجود 70 بار یا 100 بار استغفار کا ورد کرتے تھے۔ تو یہ 2 قلعے ہو گئے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ایک یہ کہ جس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریقے، سنت طریقے اگر کسی انسان اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے محلے پر جاری کرے تو وہ محلہ، وہ جسم، وہ گھرانہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی طریقے ہیں، علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دن اور رات کی جتنی بھی کام ہے اگر ہم سنت کے مطابق کریں تو وہ ہمارے لیے عبادت بنے گی۔ اور ایک آسان مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء جاؤ گے، سنت کے مطابق جاؤ گے، سنت کے مطابق نکل آؤ گے، یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ جاتے وقت دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جاتے ہوئے پہلے بائیں پاؤں بیت الخلاء میں رکھے، نکلتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے نکل آئے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اور بعد میں غفرانک الحمدللہ لیجیے، یعنی ایک مثال قضاء حاجت انسان کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی سنت کے مطابق ادا کرو گے تو بھی آپ کے لیے عبادت بنے گا۔ تو 2 قلعے ہو گئے۔ اور تیسرا قلعہ قرآن پڑھنے والا، جس جگہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، مدارس یہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں وہاں اللہ رب العزت اپنے اطمینان اتارتے ہیں آسمانوں سے، اور رحمتیں ان کو لپیٹ لیتے ہیں، اور فرشتے جو ہے ان کے ارد گرد گرا ڈالتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے اوپر اللہ آسمانوں سے ڈائریکٹ اطمینان اور سکون اتارتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ تو تیسرا قلعہ قرآن پڑھنا، یعنی جس گھر میں یا جس جگہ میں، جس محلے میں مدرسہ ہو یا قرآن پڑھنے کا جگہ کا اہتمام ہو تو وہ جگہ، وہ گھرانہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور چوتھا قلعہ، جہاں جہاں آذانیں ہوں گے، اور آذان من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بہترین دعوت آذان ہے۔ آذان کی کلمات جہاں جہاں ادا ہوتی ہے وہ جگہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اور 5واں، حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں تو یہ کہتے وقت ان الفاظ سے اللہ کے عذاب دور ہوگی۔ اور چھٹا جو ہے، مجاہدین جب جہاد کے اندر اللہ اکبر کی تکبیر لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو اس مجاہد کی نعرے تکبیر سے اللہ اپنے عذابات اس علاقے سے دور کرتے ہیں، اور اس مجاہد کی صدا سے اللہ اس علاقے میں رحمتیں برساتے ہیں۔ تو مجاہدین کی جہاد اور مجاہدین کا صدا اللہ اکبر کا نعرہ لگانا یقیناً جہاد برحق ہے۔ ہمارے اس قرآن
اس کتاب کے اندر 300 سے اوپر آیتیں خالص جہاد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 27 جنگیں لڑی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں 23 سال نبوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں 87 جنگیں لڑی ہے صحابہ نے۔ اگر ان 87 کو 23 پر ضرب کرے، تقسیم کرے، تو یقیناً ہر سال میں 3 جنگیں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے ہیں جہاد اور دین کی بلندی کے لیے۔ تو یقیناً یہ 6 قلعے ہیں، ان 6 قلعوں کے اندر اگر انسان آئے گا تو اللہ کے عذابات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔